ایک دوسرے کی ترقی کا سبب بننا۔ جیسے ہی ایک بار ہم یسوع کو بطور شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو ہم خدا کے خاندان کا متحرک حصہ بن جاتے ہیں۔ میں ذکریہ عامر ہوں، یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ اس خط کے خاص موڑ پر، جسے ہم عبرانیوں کا خط کہتے ہیں، مصنف ایک خاص دلچسپ تبدیلی کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اور اس لحاظ سے بہت عملی ہو جاتا ہے کہ یسوع مسیح کے خون پر یقین کرنے اور نجات حاصل کرنے سے ہمیں ایمانداروں کے خیمے کے طور پر ایمانداروں کا روحانی مقدس ہونا کیسے متاثر ہونا چاہیے۔ ہم وہ مقدس ہیں، ہم زندہ مقدس ہیں۔ پرانی ہیکل کا ابھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا، مگر اب ہم نئی ہیکل ہیں اور مسیح ہم میں رہتا ہے۔ اس لیے مصنف باب 10 کی 19ویں آیت میں ایک اور زندہ راستے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ پس اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے، اور میرے خیال سے اس کے دو مطلب ہیں، پاک ترین، جب مقدس کا حوالہ دیتا ہے، لیکن ہم بھی مقدس ہیں، اور نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے۔ ہم حمد و ثنا کے وسیلے سے اس کی حضوری میں داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو کاہن کہا گیا ہے۔ کیونکہ ہم بھی کاہن ہیں، اس لیے ہم یسوع مسیح کے وسیلے سے، جو ہمارا سردار کاہن ہے، خدا کی حضوری میں داخل ہو سکتے ہیں، جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے۔ اور وہ یہاں پر علامتی طور پر بات کرتا ہے۔ حقیقت میں پرانے عہد نامہ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ خیمہ اجتماع کے اندر پاک ترین مقام میں ایک الگ کرنے والا پردہ لگایا گیا تھا، اس لیے وہ یہاں پر اس کا حوالہ دیتا ہے۔ اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر جب اس کا بدن توڑا گیا تو وہ پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا۔ میرے عزیزو، جب اس کا بدن توڑا گیا، جب وہ مر گیا، اور پھر وہ کہتا ہے، اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا کاہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے، اب ہم خدا کا خاندان ہیں، ہم خدا کا گھرانہ ہیں، ہم مسیح یسوع کا بدن ہیں، تو آئیں سچے دل سے مسیح کے پاس۔ اب وہ 3 بار کہتا ہے، ہم آتے ہیں، ہم آتے ہیں، ہم آتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ غیر ایمانداروں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ نابالغ ایمانداروں کو لکھتا ہے، شاید یہودیوں کو، اور وہ کہتا ہے، تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں۔ بے شک یہ پرانے عہد نامہ میں قربان گاہ کا حوالہ دیتا ہے۔ یسوع مسیح کا لہو بہایا گیا، یہ پانی کے حوض کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہاں وہ غسل لیتے تھے۔ اب اس بات کو سمجھنے میں ہرگز غلطی نہ کریں کہ پانی کا کیا تعلق ہے۔ اس کا تعلق ہمیں پاک کرنے سے ہے۔ یسوع مسیح کا لہو ہمیں پاک کرتا ہے، بے شک پانی اس کے لہو سے زیادہ پاک نہیں۔ میں نے دریائے یردن میں بپتسمہ لیا ہے، اس کا پانی پاک نہیں، بلکہ کوئی بھی پانی پاک نہیں، اور اس لیے پانی کے بپتسمے کا مطلب ہرگز پاک کرنا نہیں، بلکہ یہ پاک کرنے کا علامتی نشان ہے، یہ مرنے اور زندہ ہونے کا ظاہری نشان ہے۔ یہاں پر وہ خیمہ اجتماع یا ہیکل کا حوالہ دیتا ہے جہاں کاہن تھے۔ جب کاہن پاک ترین مقام میں جاتے تو وہ اپنے آپ کو پانی اور خون سے پاک کرتے، مگر ہم یسوع مسیح کے لہو سے پاک کیے گئے ہیں۔ یسوع مسیح کا لہو مجھے پطرس کے پہلے خط کے اس حوالے سے بہت حد تک محبت ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت بدن سے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں، یوحنا اصطباغی نے جب کہا تھا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے، آئیں ہم سب اس کے قریب جائیں اور ایمان میں بڑھیں، اور شاید وہ ہمارے ایمان کے وسیلے سے نجات اور ہمارے ایمان کے کاموں کا حوالہ دیتا ہے۔ مگر میرے خیال میں اطلاق میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ایمان کے کاموں کا ذکر کرتا ہے کہ وہ ہمارے محفوظ ایمان کے وسیلے سے ترقی کرتے ہیں، اور اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں، کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے۔ اب میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جب سے کلیسیا کا وجود سامنے آیا ہے، یہ کبھی بھی کم نہیں ہوئی۔ ہم میں سے بہت سے خدا کے خاندان کا حصہ ہیں، اور کلیسیا یہ جانتی ہے کہ ہم کامل نہیں ہیں۔ بے شک میں نے لوگوں کو کہا ہے، خیر میں ایک کامل کلیسیا کی تلاش میں ہوں، اور میں نے کہا ہے، ٹھیک ہے، اگر مجھے ایک کامل کلیسیا مل گئی تو اگر میں وہاں گیا تو یہ کامل ہونا بند ہو جائے گی، کیونکہ میں کامل نہیں ہوں۔ ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی میں ان خصوصیات کو فروغ دینے کے عمل میں ہیں، ایمان اور امید کو۔ اور آپ افسیوں کے خط میں ترقی کا یہ سلسلہ دیکھتے ہیں، جب وہ افسیوں کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے۔ یہ وہ ایماندار ہیں جن کو امید تو تھی، مگر وہ اپنی امید پر قائم نہ تھے کہ اس امید کا یعنی مسیح میں
امید سے کیا مراد ہے۔ اس لیے پولس ان کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ تم جانو اور اس کی میراث کے جلال کی بدولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق۔ یہ ہماری امید ہے جو کہ خدا کے روح کے وسیلے سے نئی پیدائش سے خدا کی بے پناہ فضیلت ہے، اس کی قوت اور یسوع مسیح کے ساتھ جی اٹھنے کی بے پناہ قوت لینا ہے۔ یہ ہماری امید ہے۔ پھر وہ کہتا ہے تیسری بات، اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں۔ اور میرے خیال میں وہ ایک بار پھر سے ایمانداروں کو کہہ رہا ہے، شاید بہت ہی کمزور ایمانداروں کو، محبت اور نیک اعمال، اور اس نے کہا نیک اعمال کیونکہ محبت نیک کام کرنا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ محبت کو ناپ سکتے ہیں، اور پولس نے بڑی خوبصورتی سے اس کو پہلے کرنتھیوں میں بیان کیا ہے۔ یہ بہت زبردست حوالہ ہے۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستے سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ یہ محبت کے بارے میں ایک قابل تعریف حوالہ ہے۔ یہ ایک وسیع موضوع ہے، مگر یہ کیوں وسیع موضوع ہے؟ کیونکہ خدا محبت ہے، خدا خود محبت ہے۔ پھر عبرانیوں کا مصنف ایک عملی کام پر آتا ہے اور وہ باہمی خدمت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ دوسرے لفظوں میں ہم کیسے ایمان، امید اور محبت میں بڑھ سکتے ہیں؟ ہم باہمی نصیحت، باہمی تعلیم، باہمی بات چیت کے وسیلے سے آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم مسیح یسوع کے بدن کا حصہ ہیں۔ اور پولس اس کا حوالہ میرے خیال میں بہت گہرائی سے اس بات کی وضاحت بھی کرتا ہے جب وہ افسیوں باب 4 کا ذکر کرتا ہے۔ باب 4 میں وہ کہتا ہے، اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا۔ کس لیے دے دیا؟ تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ غور کرنا کہ وہ کون ہے، اور یہ عکاسی ہمارے ایمان کے کام، ہماری محبت کی محنت، مسیح یسوع میں امید کی ہماری ثابت قدمی سے نظر آتی ہے۔ دراصل یہ وہ طریقہ ہے جس سے پولس، پطرس اور دیگر رسول کلیسیا کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک ایماندار کا خاندان، مثال کے طور پر جب پولس تسلونیکیوں کو خط لکھتا ہے تو اس میں بہت واضح کرتا ہے ان کو اپنی ترقی میں کیا خطرہ تھا۔ اس نے کہا، تم سب کے بارے میں ہم خدا کا شکر ہمیشہ بجا لاتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کرتے ہیں، اور اپنے خدا اور باپ کے حضور تمہارے ایمان کے کام اور محبت کی محنت اور اس امید کے صبر کو بلا ناغہ یاد کرتے ہیں جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کی بابت ہے۔ میرے عزیزو، یعقوب کہتا ہے، بغیر اعمال کے ایمان مردہ ہے، سچے ایمان کے وسیلہ سے کام رونما ہوتے ہیں، اور یہی یسوع مسیح میں ہماری حقیقی تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ تمہارے ایمان کے کام اور محبت کی محنت اس امید کے صبر کو بلا ناغہ یاد کرتے ہیں جو ہمارے خدا یسوع مسیح کی بابت ہے۔ امید وہ ہے جو خود کو استحکام میں ظاہر کرتی ہے، ایسا نہیں جیسا کہ پالوس نے افسیوں میں کہا تھا، ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں، لیکن ہم خدا یسوع مسیح میں اپنی امید میں مستحکم ہیں۔ ہم کلسیوں میں اسی طرح کا خاکہ خط کے شروع میں دیکھتے ہیں جب پالوس نے کہا، ہم تمہارے حق میں ہمیشہ دعا کر کے اپنے خدا یسوع مسیح کے باپ یعنی خدا کا شکر کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ مسیح یسوع پر تمہارا ایمان ہے اور سب مقدس لوگوں سے محبت رکھتے ہو۔ میرے عزیزو، ایمان، امید اور محبت، اب اس باب میں یہاں اسی پر زور دیا گیا ہے جیسا کہ عبرانیوں کا مصنف اس عظیم سردار کاہن کے ساتھ مسیح میں ہمارے مقام سے الگ ہوتا ہے۔ یہ نیا اور زندہ طریقہ جس سے اب ہم ایمانداروں کے طور پر ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہوئے ایمان، امید اور محبت میں بڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر صرف اس کے اطلاق کے بارے میں سوچنے کے لیے ایک سوال ہے۔ پالوس کے افسیوں کے نام خط اس کے دوسرے باب کی 8ویں تا 10ویں آیت کے الفاظ کیسے عبرانیوں 10 باب 19 سے 25 آیت کے پیراگراف کو مختصر کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں؟ خیر، میں ان آیات کو پڑھنا پسند کروں گا کیونکہ اس میں بہت مماثلت پائی جاتی ہے۔ مختصراً پالوس بالکل وہی بات کہتا ہے جب اس نے کہا، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اس کی کاریگری ہیں۔ اب بطور ایماندار ہم ایمان سے بچائے گئے ہیں، اب ہمیں ایمان میں زندگی گزارنی ہے، اب ہمیں ایمان پر کام کرنے ہیں، کیونکہ اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے
تیار کیا تھا۔ میرے عزیزو، یونانی میں ایک لفظ پیریپیٹو ہے جس کا مطلب فعل کرنا یا چلنا۔ ان میں چلنے کے لیے، اور جب آپ افسیوں باب 4 تک پہنچتے ہیں تو پالوس ظاہر کرتا ہے کہ ایمان کے اس کام کو ہماری زندگیوں میں کیسے ظاہر کیا جا سکتا ہے، جب وہ کہتا ہے پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو، یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے۔ اور وہ یہ دعا یا حکم ہے، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے۔ سب سے بڑی دعاؤں میں سے ایک کے ساتھ ہم آہنگ ہے جو اب تک کی گئی تھی، اور وہ یسوع نے کی جب اس نے کہا اے باپ یہ بھی ایک ہوں جس طرح ہم ایک ہیں، اور وہ ان کو ذکر کرتا ہے ہم جو مسیح میں ہیں۔ اس لیے اس متن سے اصول یہ اخذ ہوتا ہے، میں نے اس کو ایک دوسرے کی ترقی کے سبب بننا کا نام دیا ہے۔ جیسے ہی ایک بار ہم یسوع کو بطور شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو ہم خدا کے خاندان کا متحرک حصہ بن جاتے ہیں۔